بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بڑا ہی عیش پرست اور سنگ دل انسان تھا۔ اس بادشاہ نے خون بہا کر ظلم و جبر کر کے عوام کے خلاف جا کر تخت سنبھالا اور اس کو حاصل کیا۔ اس لیے بادشاہت سنبھالنے کے بعد اس بادشاہ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اس کی رعایا کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حسن پرست انسان تھا۔ جہاں بھی اس کو خوبصورت لڑکی نظر آتی وہ اس کو اپنے بستر کی زینت بنا لیتا۔ لیکن اس بادشاہ کی ایک عجیب و غریب عادت تھی کہ وہ جس بھی لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بناتا اس کے بعد اس کو اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیتا تاکہ ایک بادشاہ کے ساتھ سوئی ہوئی لڑکی دوبارہ کسی عام آدمی کے ساتھ نہ سو سکے، اور اس بات کو وہ اپنے لیے کم تر سمجھتا تھا، لہٰذا وہ اس لڑکی کو قتل کروا دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کی رعایا اپنے بادشاہ کی اس بری عادت کی وجہ سے تنگ آ چکی تھی، لیکن بادشاہ تھا، اس کی طاقت کے آگے بڑے بڑے آدمی کی بولتی بند ہو جاتی۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ دوسری ریاست پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، کیونکہ اب اس کے اندر تخت کا نشہ اور بھی بڑھ چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ مزید ریاستیں اس کے قبضے میں آ جائیں۔ اسی دوران اس کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ اس گاؤں کے اندر بہت زیادہ حسن سمایا ہوا ہے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ہر ایک گھر میں خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں، اور اس گاؤں کی عورتیں اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ جب بادشاہ نے ان لڑکیوں کو دیکھا تو ساتھ ہی میں ایک وادی میں اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا اور اپنے خیمے میں جانے کے بعد اپنے ایک قریبی سپاہی کو حکم دیا کہ تم آج رات اس گاؤں میں جاؤ گے، اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی اٹھا کر لاؤ گے، اور اس لڑکی کے گھر والوں کو کہنا کہ اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی کے سامنے کیا یا تم نے ڈھنڈورا پیٹا تو تمہارے پورے گاؤں کو لشکر کے گھوڑوں تلے کچل دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ سپاہی چلے گئے، ایک لڑکی کو اٹھا کر لائے، اور اس لڑکی کے گھر والوں اپنے گاؤں کی طرح خاموش ہو گئے، اور اس بادشاہ نے ساری رات اس لڑکی کے ساتھ گزار دی۔ صبح بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو قتل کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینک دی جائے۔ اتنے میں اس کے ایک وزیر نے کہا، سلطان معظم، اگر ہم نے اس لڑکی کو قتل کیا تو اس گاؤں کے لوگ بہت خوفزدہ ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ رات کو وہ سارے کا سارا گاؤں کہیں ہجرت کر جائے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اس لڑکی کو کسی ایسے طریقے سے قتل کریں جس سے گاؤں والوں کو پتہ نہ چلے۔ بادشاہ نے کہا، وزیر تم سیدھی بات کہو۔ اس نے کہا، حضور اس گاؤں کے ساتھ میں ہی ایک اندھا کنواں ہے، آپ اپنے سپاہیوں کو حکم دیں کہ اس اندھے کنویں میں جا کر اس لڑکی کو پھینک دیں، اس سے اس لڑکی کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا اور اس لڑکی کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی، اور اس کے گھر والے سمجھیں گے کہ لڑکی بادشاہ کے قبضے میں ہے، اور جب اپنے تمام لڑکیوں کے ساتھ ایک ایک رات گزار لیں گے تو ہمارا لشکر اپنی منزل کی طرف بڑھ جائے گا۔ یہ ترکیب بادشاہ کو پسند آ گئی، اور بادشاہ ہر خوبصورت لڑکی کے ساتھ وقت گزارتا اور صبح سپاہی جاتے اس اندھے کنویں میں پھینک دیتے۔ جب بادشاہ نے لطف اٹھا لیا تو اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلی ریاست کو فتح کرنے کے بعد جب بادشاہ دوبارہ اسی گاؤں کے پاس سے گزرا تو وہ ساری لڑکیاں اس گاؤں میں بادشاہ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں، جن لڑکیوں کے ساتھ بادشاہ وقت گزار چکا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو ان ساری لڑکیوں کو قتل کروا دیا تھا، آخر یہ زندہ کیسے ہیں؟ بادشاہ کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ رات گزارنے کے بعد لڑکیاں کیسے زندہ ہیں۔ بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ مجھے اس اندھے کنویں پہ لے چلو، ضرور اس کنویں میں کوئی راز ہے۔ جب بادشاہ اس کنویں پر پہنچا تو وہ کنواں بہت گہرا اور اندھا تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکیاں پھر زندہ کیسے تھیں۔ بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو اس کنویں میں دھکا دیا۔ جب اس کنویں میں دھکا دیا گیا تو اس کنویں کے نیچے لکڑی کا بنا ہوا دروازہ تھا، اور اس دروازے کے نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی، اور وہ سرنگ گاؤں میں جا کر کھلتی تھی۔ شاید وہ سرنگ کئی سو سال پہلے کسی بادشاہ نے کھدوائی تھی، اور جب اس بادشاہ کے سپاہی اس لڑکی کو اس اندھے کنویں میں پھینک دیتے تو وزیر اپنے قریبی ذاتی سپاہیوں کے ساتھ اس کنویں میں چلا جاتا اور اس لڑکی کو اسی سرنگ کے ذریعے اپنے ماں باپ کے پاس باحفاظت پہنچا دیتا۔ بے شک بادشاہ ان کی عزت لوٹ لیتا، لیکن ان کی جان بچ جاتی۔ اور جب اس بات کی خبر بادشاہ کو ہوئی تو بادشاہ بہت غصے میں آ گیا کہ ابھی اور اسی وقت وزیر کو بلایا جائے، کیونکہ اس حقیقت کا بادشاہ کو پتہ چل چکا تھا
جب بادشاہ نے اپنے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھ غداری کیوں کی؟ تم جانتے ہو کہ جس لڑکی کے ساتھ میں اپنا بستر بانٹ لوں تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ کیسے سو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے یہ آپ کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اس گاؤں کے بزرگ نے مجھے ایک دن اپنے پاس بلایا اور کہا اگر ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کا بھی خون بہا تو میرے پاس ایک ایسا تریاک ہے جو میں تمہارے پانی میں ملا دوں گا، جو تم پانی پیتے ہو، اور اس سے نہ صرف تم سب بیمار پڑ جاؤ گے بلکہ تمہارے گھوڑے بھی بیمار پڑ جائیں گے۔ بادشاہ سلامت میں نے اس ڈر کی وجہ سے اس سے وعدہ کیا کہ گاؤں کی کسی بھی لڑکی کو جان سے نہیں مارا جائے گا اور ہمارے درمیان معاہدہ ہوا، اور اسی وجہ سے میں اس لڑکی کی جان بچاتا رہا۔ اور اسی طرح اس وزیر نے اپنی عقل مندی سے بادشاہ کو بیوقوف بنایا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسی طرح وزیر کی عقل مندی کی وجہ سے ان لڑکیوں کی جانیں بچ گئیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔